السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ ابن اسحاق ایک بہت بڑے مورخ گزرے ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 35 سال تھی، یعنی نبوت کی بعثت سے پہلے، تو قریش کے لوگوں نے خانہ کعبہ کو ہدم کیا اور پھر اس کو دوبارہ تعمیر کرنا شروع کیا۔ جب اس کی بنیادیں اٹھا دیں، اس کی دیواریں بنا دیں، تو اب یہ مسئلہ آ کھڑا ہوا کہ خانہ کعبہ کے اوپر حجر اسود کون لگائے گا۔ تو تمام قبیلے اس بات کی حرص اور خواہش تھی سب کی کہ ہم یہ حجر اسود ہمارے ہاتھوں سے لگے یا ہمارے قبیلے کے ہاتھوں سے لگے، تاکہ ایک سعادت ہے، ایک اعزاز ہے۔ اور اس مخمصے نے اور ان کے درمیان بحث مباحثہ نے کئی دن لے لیے۔ پھر ان کے ایک بڑے نے ان کو بٹھایا اور ان سے کہا کہ بھئی دیکھو، اس مسئلے کا کوئی حل نکالنا پڑے گا۔ تو ایک حل میں تجویز کرتا ہوں کہ جو شخص بھی کل اس دروازے سے داخل ہو، جو دروازہ یہاں پر بنا ہوا ہے، اس شخص سے ہم اس خانہ کعبہ کے اوپر حجر اسود لگوا لیں۔ تو سب سے پہلے شخص جو اس دروازے سے آئے یا اس راستے سے آئے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اور جب ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو کہنے لگے، جاء الامین جاء الامین ھذا الامین رضینا، امین آ گئے، امین آ گئے، یہ وہ امین ہے جن سے ہم سب راضی۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بعثت سے پہلے بھی جو لقب تھا، جو ان کی صفت تھی، وہ تھی الامین، امانت دار۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں ارشاد فرماتے، ہر خطبے میں، لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ۔ اس شخص کا ایمان نہیں ہے جس کے پاس امانت داری نہیں ہے، اور اس چیز کا دین نہیں، اس کے پاس دین نہیں ہے اس شخص کے پاس جس کے پاس وعدوں کا پاس نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ جو صفت ہے نا امانت داری کی، یہ ایک مومن کی بنیادی صفت ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، اور وہ 3 نشانیاں کیا ہیں؟ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ توڑ دیتا ہے۔ وَإِذَا تُؤْمِنَ خَانَ، اور جب اس کو امانت دی جاتی ہے تو خیانت کرتا ہے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ المومنون میں جہاں مومنین، کامیاب ہونے والے مومنین کی نشانی بتائی کہ قد افلح المؤمنون، تو جو کئی نشانیاں بتائی ان میں سے ایک نشانی یہ تھی کہ والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، کہ وہ اپنی امانتوں کو اور اپنے وعدوں کو پورا کرنے والے ہیں، ان کو توڑنے والے نہیں ہیں۔ ہمارے ہاں ایک بڑا جو کہہ لیے انگلش میں کہتے ہیں ڈائلیما ہے یا ایک المیہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے اس امانت کے مفہوم کو صرف مالی امانت کے معاملے میں لے لیا ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، اس مالی امانت کے معاملے میں بھی ہمارا برا حال ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم کی، آپ فرماتے ہیں کہ مومن لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا، وہ آپس میں یتبایعون، وہ آپس میں سودا کریں گے، کاروبار کریں گے، فلا یکاد احد، لیکن قریب ہے کہ ان کو کوئی شخص نہیں ملے گا، کوئی ایک شخص یؤدی الامانہ، کہ جس کے پاس وہ امانتیں رکھوانا چاہیں۔ آج ذرا تصور کیجئے اپنے کاروباری معاملات کے لیے، یقین کیجئے آج میں کسی کے ساتھ کوئی کاروباری ڈیل کر رہا تھا اپنی کو، پچھلے 4-5 دن سے بات چل رہی ہے، وہ معاملہ اسلام آباد کا، تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم کس کے پاس وہ پیسے رکھوائیں۔ آج اگر آپ کو ڈھونڈنا ہو تو کوئی شخص آسانی سے ملتا ہے کہ جس کے پاس آپ کہیں کہ بھائی چلو اس کو امین بنا لیتے ہیں، بھائی ان کو امین بنا لیتے ہیں، ان کو امین بنا لیتے ہیں۔
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 14 سال پہلے بات کہہ کے گئے کہ ایک زمانہ آئے گا لوگ آپس میں کاروبار کریں گے لیکن ان کو کوئی ایسا شخص نہیں ملے گا کہ جس کے پاس وہ امانت رکھوا سکیں. حتی یقال، یہاں تک کہ کہا جائے گا ان فی بنی فلان رجل امین، وہ ایک بستی ہے وہاں ایک صاحب ہیں جن کے بارے میں سنا ہے وہ بڑے امین آدمی ہیں، چلو ان کے پاس چلتے ہیں. اور یہ ہم بات کر رہے ہیں مومنین کے محلوں کی، مومنین کی بستیوں کی، کہ جن کی بنیادی صفت یہ ہے کہ والذین هم اماناتہم وعہدہم راعون، کہ وہ اپنی امانتوں کو پورا ادا کرنے والے اور پورا کرنے والے ہیں. نمبر 1. نمبر 2، وہ جانتے ہیں کہ منافق اللہ کا جو سب سے ناپسندیدہ شخص ہے، اس کی نشانی ایک یہ ہے کہ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور یہ مومنین کی نشانی ہے کہ وہ اپنی امانتوں کو پورا کرنے والے ہیں. لیکن آج مسلمانوں کی بستیوں میں ہمیں اگر خالی مالی اعتبار سے بھی اس لفظ امانت کو سمجھ لیں تو نہیں ملتا کوئی. اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں حتی یقال للرجل، یہاں تک کہ کہا جائے گا کسی شخص کے لیے ما اجلدہ ما اطرفہ ما عقلہ، کیا ظرف ہے اس آدمی کا، کیا عقل ہے اس آدمی کی، کیا اچھا آدمی ہے وہ. وما فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من ایمان، مگر اس کے دل میں ایمان کے ذرے کے برابر بھی ایمان نہیں ہوگا. آج جن لوگوں کو ہم کہتے ہیں بڑا اچھا آدمی ہے، اس کے بعد امانتیں رکھوا سکتے ہیں؟ جن کے لوگ قربانیاں دینے کو تیار ہیں ان کے پاس امانتیں رکھوا سکتے ہیں؟ جن کے نعرے لگاتے ہیں ان کے پاس امانتیں رکھوا سکتے ہیں؟ بڑا اچھا آدمی ہے لیکن اس کے دل میں ذرے کے برابر ایمان نہیں ہوگا. یہ حال ہمارا آج موجود ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے عرصے پہلے کہہ کے گئے. تو یہ جو امانت ہے اس کا تعلق صرف مالی معاملات سے نہیں ہے، اس کا تعلق انسان کی پوری زندگی سے ہے، پوری زندگی سے ہے. آپ دیکھیے، آپ نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پڑھا اور سنا ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام جب مدین چلے گئے، فرعون کی قوم ان کے پیچھے لگی، ان کی جوانی میں وہ مدین جا کے چلے گئے، درخت کے نیچے بیٹھے ہیں. انہوں نے دیکھا سامنے کنواں ہے یا سامنے کوئی پانی کی جگہ ہے جہاں پہ اس بستی کے لوگ آ کے پانی پلا رہے ہیں. وہاں دیکھا 2 لڑکیاں ہیں جو بیچاری اس ہجوم کے اندر پریشان ہیں اپنی حیا اور اپنے پردے کو سنبھالتے ہوئے کہ کس طرح آگے بڑھیں اور اپنے جانوروں کو پانی پلائیں. موسیٰ علیہ السلام تھوڑی دیر بیٹھے دیکھتے رہے. موسیٰ علیہ السلام اٹھے اور پھر آگے گئے اور ان خواتین سے پوچھا ما خطبکما، کیا مسئلہ ہے آپ دونوں کا؟ انہوں نے کہا جی ہمیں پانی پلانا ہے، ہماری سمجھ نہیں آ رہا ہم کیسے آگے جائیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. جا کے ان کے جانوروں کو پانی پلایا اور ان کو پانی پلا کے ان کے حوالے کیا اور وہ خواتین چلی گئیں. جب خواتین چلی گئیں تو جا کے ان کے والد کو انہوں نے اپنا پورا واقعہ سنایا اور پھر والد کو کیا کہا، یا ابتی، اے پیارے ابو جان، ان خیر من استاجرت، ابا جان سب سے بہترین اجرت پانے والا مزدور تو وہ ہے جو القوی الامین ہے، جو قوی اور امین ہے. اب موسیٰ علیہ السلام نے وہاں کوئی مالی معاملہ تو نہیں کیا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے وہاں کوئی مالی معاملہ تو نہیں کیا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے تو ان کی مدد کی تھی. لیکن جب ان کی مدد کی تو موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں انہوں نے دیکھا ایمانت دار آدمی ہماری طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتا، اس نے نیکی کرتے وقت ہم سے کوئی لالچ نہیں کیا. یہ امین ہے، امین. اور یہ جو لفظ امین ہے نا، یہ امانت لفظ نکلا ہے امن سے. اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ امن اور مطمئن کر دینا، مامون کر دینا. یعنی جو شخص آپ کے پاس امانت رکھوا رہا ہے تو امانت لینے والا امانت دینے رکھوانے والے کو یہ یقین دلا دے یا اس کو یقین ہو کہ اب اس شخص سے نہ مجھے کوئی تکلیف پہنچے گی، نہ کوئی دغا دے گا، نہ کوئی دھوکہ دے گا، نہ کوئی مجھے جانی مالی نقصان پہنچائے گا. ہر طریقے سے وہ امن میں اور اطمینان کے اندر داخل ہو جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے ہیں کہ نبوت سے پہلے مکے والے ان کو کیا کہتے تھے؟ کون بچہ بتائے گا مجھے؟ 2 بڑے مشہور لقب تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. کوئی بتائے گا بچہ؟ ہم اسکول میں پڑھتے ہیں کلاس 1 اور 2 میں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی سیرت کا چیپٹر پڑھتے ہیں اسلامیات اردو کی کتاب میں، کیا کہتے ہیں ان کو؟ الصادق اور الامین. الصادق الامین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب امین تھا، امانت دار. اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت پیش کی، آپ جانتے ہیں کفار مکہ کے ساتھ ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا، کتنی شدید ان پہ تشدد کیا، نقصان پہنچایا، تکلیفیں دیں.
اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سارے حالات سے پریشان ہو کر جب اللہ تعالیٰ نے ان کو اجازت دی کہ وہ مدینہ ہجرت کرنے جائیں کر لیں، تو جس وقت مدینہ ہجرت کے لیے نکلے تو حضرت علی کو اپنے گھر چھوڑ کر گئے. اور حضرت علی کو گھر چھوڑ کر کیوں گئے؟ حضرت علی سے کہا کہ علی، یہ مکے والوں کی امانتیں میرے پاس رکھی ہیں، میں جا رہا ہوں، صبح اٹھ کر یہ امانتیں ان کو واپس کر دینا. یعنی پہلا تو آپ یہ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں بھی اپنے دشمنوں کی امانتیں اپنے پاس رکھتے تھے، اور ان کے دشمنوں کو، مکہ کے لوگوں کو پتہ تھا کہ کچھ بھی ہو جائے محمد اپنی امانتوں کو نہیں توڑے گا صلی اللہ علیہ وسلم. کچھ بھی ہو جائے، اس کی جان کے بھی لالے پڑ جائیں، ہماری امانت ضائع نہیں ہوگی، ہماری امانت ضائع نہیں ہوگی. یہ ایک مومن، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے. اللہ کے نبی کا اسوہ صرف نماز نہیں ہے، اللہ کے نبی کا اسوہ صرف روزے رمضان اور حج اور عمرہ نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہے، جس کے اندر عبادات بھی ہیں، جس کے اندر معاملات بھی ہیں، جس کے اندر تعلقات بھی ہیں، جس کے اندر دشمن بھی ہیں، دوست بھی ہیں، گھر والے بھی ہیں، باہر والے بھی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الصادق الامین. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، اولا ما تفقدون من دینکم، سب سے پہلی چیز جو تم اپنے دین میں گم پاؤ گے، الامانہ، یہ امانت ہوگی. وآخر ما یبقى من دینکم الصلاۃ، سب سے آخری چیز جو تم لوگوں میں پاؤ گے وہ نماز ہوگی، نماز پڑھتے ہوں گے. ولا یصلین قوم، اور لوگ نمازیں پڑھیں گے، لا دین لہم، لیکن ان کے پاس دین نہیں ہوگا. نمازیں پڑھیں گے، دین نہیں ہوگا. اور دین ہم نے پڑھ لیا، لا دین لمن لا امانۃ لہ، جس کے پاس امانت نہیں ہے اس کے پاس دین نہیں ہے. یہ امانت ہے. تو امانت صرف مالی معاملات کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ ہم تو اللہ تعالیٰ رحم فرما دے، ہم تو اس میں بھی بہت برے ہیں، ہم تو اس میں بھی بہت برے ہیں. تو یہ امانت زندگی کے ہر شعبے میں ہے. یہ امانت اللہ تعالیٰ کے اوامر و نہی کے معاملے میں ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات، اس کی عبادات، اس کے فرائض، اس کی منع کردہ جو چیزیں ان میں ہوں. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ نساء کے اندر، ان عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض، ہم نے اس امانت کو آسمانوں اور زمین پر پیش کیا، فابینا، انہوں نے انکار کر دیا، ان یحملنھا، کہ ہم اس امانت کو اٹھائیں گے، واشفقن منھا، اور وہ ڈر گئے، نہیں بھائی اس امانت کو ہم نہیں اٹھا سکتے. وہ کیا امانت ہے؟ وہ امانت ہے زمین پر خلافت کی امانت. وہ امانت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرو گے تو جنت ملے گی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرو گے تو جہنم ملے گی. انہوں نے کہا ہم نہیں اٹھاتے. نہ آسمان، اتنا بڑا آسمان، کہتے ہیں ڈرنے لگا، ہم نہیں اٹھائیں گے. زمین ڈرنے لگی، کہا کہ ہم نہیں اٹھائیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا اور آدم علیہ السلام کو یہ آفر دی، پیشکش کی، آدم علیہ السلام نے قبول کر لی. وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اور انسان نے اس کو اٹھا لیا. إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، بے شک انسان تو بڑا ہی ظالم اور جہالت لڑنے والا ہے اور اس طرح کی باتیں کرنے والا. اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ انسان جو ہے وہ ظالم ہے، لیکن اس کے باوجود اس نے اٹھا لیا. تو یہ کیوں اٹھا لیا اور کیوں انسان ظالم ہے؟ اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا کہ اس کے اندر جہاں اللہ تعالیٰ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ انسان ظالم ہے، کیونکہ اللہ جانتے ہیں کہ پھر وہ اس امانت کا حق کیسے ادا کرے گا، اس امانت میں کتنی خیانت کرے گا. لیکن ساتھ ساتھ اس کے اندر انسان کی ایک اچھائی بھی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری کو لینے کے لیے تیار ہے. انسان کے اندر تعالیٰ نے یہ صلاحیت رکھی ہے. انسان جو ہے وہ جنت کا متلاشی ہے، وہ چاہتا ہے وہ جنت میں چلا جائے. تو اس جنت کی تلاش میں اس نے اس امانت کو لے لیا. لیکن کئی مسلمان، کئی انسان ایسے ہیں جو جاہل ہیں، ظالم ہیں اور اس امانت کا حق ادا نہیں کرتے. تو اس میں علماء نے لکھا یہ جو لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا، یہ تو ایک امانت تھی نا کہ زمین کی خلافت لے لو، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے جمع کا صیغہ کیوں استعمال کیا؟ یہ تو امانت ہے. اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا الامانہ. اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ امانت صرف کوئی ایک چیز نہیں ہے، بلکہ پوری زندگی انسان کی امانت ہے. اس زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی بھی ہے. یہ جو اعضاء اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیے ہیں، یہ اعضاء جو ہم کو اللہ تعالیٰ نے، یہ بھی اللہ کی امانت ہے. ان اعضاء کو ہم کیسے استعمال کرتے ہیں، ان ہاتھوں کو، ان ٹانگوں کو، ان آنکھوں کو، ان آنکھوں سے خیانت تو نہیں کرتے.
ان ٹانگوں سے کوئی ایسے کام کی طرف تو نہیں جاتے جو اللہ نے منع کیا ناپسندیدہ ہو. ان ہاتھوں سے کوئی ایسی چیزوں کو ہاتھ تو نہیں لگاتے جن کو ہاتھ لگانا منع ہو, جن کی طرف بڑھنا ہاتھ لگا کے منع ہو. یہ زندگی امانت ہے. جبھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت والدین ابن آدم کے قدم اللہ رب العزت کے آگے سے نہیں اٹھ سکیں گے جب تک وہ 5 سوالات کے جواب نہیں دے گا. 5 سوالات کیا ہیں؟ یہ زندگی کہاں لگائی؟ اب امانت ہے تو سوال ہوگا نا. اور ہم میں سے کون ہے جو اپنی مرضی سے زندگی حاصل کر کے اس دنیا میں آیا؟ وہ تو اللہ نے بھیجا. یہ جوانی کہاں کھپائی؟ یہ جوانی بھی اللہ نے دی, اس جوانی کی طاقت بھی اللہ نے دی. اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ عمر دے دیتا, جوانی والی طاقت نہیں ہوتی. میں کچھ دن پہلے کپڑے لینے گیا اپنے بیٹے کے ساتھ. میرا بیٹا ماشاءاللہ 17.5 سال کا ہے. تو جیسے کپڑے لیتا ہوں اس سے ہنسی مذاق ہے, کافی ٹائم ہو گیا, میری عمر کا ہی ہے. تو کہنے لگا میرا بیٹا بھی اتنا ہی بڑا ہے ماشاءاللہ, بس کی طبیعت ٹھیک ہوتی نا تو وہ حافظ اور عالم بن جاتا. میں نے کہا کیا ہوا تمہارے بیٹے کو, کیوں نہیں بن سکتا حافظ اور عالم؟ اس نے مجھے اپنے بیٹے کی فوٹو دکھائی موبائل پہ, خوبصورت بچہ, لیکن کہتا ہے کہ اس کے جسم میں طاقت نہیں ہے, طاقت ہی نہیں ہے جسم میں. اس لیے حفظ کر رہا تھا تو مجھے لگا کہ اس کا حفظ کا پریشر اتنا پڑے گا کہ کہیں یہ ایگزاسٹ نہ ہو جائے, کہیں یہ ختم نہ ہو جائے, بس بیٹھا رہتا ہی ہوں, طاقت ہی نہیں ہے. جوان 17-18 سال کا بچہ, میں نے شکل دیکھی تو ایسا لگا جیسے نارمل بچہ ہوتا ہے, لیکن جسم میں جان نہیں ہے. یہ زندگی کس نے دی؟ اللہ نے دی. یہ امانت ہے. پھر تیسرا سوال, یہ مال کہاں سے کمایا اور مال کہاں خرچ کیا؟ یہ مال بھی امانت ہے. یہ مال ہم اپنی مرضی سے نہیں کماتے, یہ مال اللہ ہم کو دیتے ہیں. ہم اس مال کے امانت دار ہیں. اس کو انگلش میں کہتے ہیں آپ کسٹوڈین ہیں. آپ یو ناٹ دی اونر آف دس ویلتھ, یو آر اونلی دا کسٹوڈین. یو ول بی آسکڈ, آپ سے پوچھا جائے گا کہ یہ مال کہاں سے کمایا, اور زیونی کہاں سے کمایا, کہاں خرچ کیا. اس لیے تو حکم ہے اسراف نہ کرو, فضول خرچی نہ کرو. فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. کیوں؟ ورنہ مال میرا تھا, میری مرضی. لیکن اللہ نے کہا مال تمہارا نہیں, مال تو ہم دیتے ہیں تم کو. المال للہ, مال تو اللہ کے لیے, جس کو چاہے دیتا ہے, جس سے چاہے لے لیتا ہے, دے کے بھی آزماتا ہے, لے کے بھی آزماتا ہے. اسی طرح جو مجلس سے ہم بیٹھتے ہیں, کبھی کسی کے ساتھ بیٹھتے ہیں, کسی بیٹھتے ہیں, کوئی راز کی بات کرتے ہیں, تو اللہ کے نبی فرمایا المجلس بالامانہ, یہ مجلسیں امانت ہوتی ہیں. یا آپ کو مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھائی دیکھو میں نے آپ سے جو بھی مشورہ کیا تھا نا, آپ کسی کو بتانا نہیں. میں نے آپ کو فلاں کے بارے میں خبردار کیا تھا, میں دیکھ رہا تھا آپ اس کے ساتھ کاروبار کر رہے تھے, تو میں جانتا ہوں شخص کو معاملات ٹھیک نہیں ہے, ذرا بچ کے رہیے گا, تو بھائی کہیں جا کے بول مت دینا. تو مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اتنی عقل مجھے بھی ہے اور آپ کو بھی ہے کہ کون سی بات کسی کو کے لیے بتانا فائدہ مند ہے اور کون سی بات بتانے سے کسی کو تکلیف یا نقصان ہوگا. اس لیے اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں بھی فرمایا المستشار مؤتمن, مشورہ طلب کرنے والا کہ جس سے مشورہ طلب کیا جاتا ہے وہ مؤتمن ہوتا ہے, امانت دار ہوتا ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ کے ہاں قیامت والے دن جو سب سے عظیم امانت ہوگی, وہ سب سے عظیم امانت ہوگی شوہر اور بیوی جو ایک دوسرے کے رازدار ہوتے ہیں, وہ امانت. کہ ایک شوہر اپنی بیوی کی کوئی ایسی بات جو وہ ناپسند کرتی ہو, جو لوگوں کے بتانے کے قابل نہ ہو, وہ جا کے لوگوں کو بتائے. اور بیوی اپنے شوہر کی ایسی بات جو بتانے کے قابل نہ ہو یا شوہر ناپسند کرتا ہو, وہ جا کر کسی اور کو بتائے. یہ بھی امانت ہے. اور مسلمانوں کی امانت کہ کیا کہنے. حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے جب حمص فتح کیا, شام کے وہ گورنر تھے, حمص فتح کیا, تو پتہ چلا کہ جو بازنطینی قوم ہے ان کی طرف سے ارادہ ہوا ہے کہ وہ اس علاقے پہ حملہ کریں گے. ابو عبیدہ کو پتہ چلا کہ بہت بڑی تعداد میں فوج آ رہی ہے اور ان کے پاس بہت کم سپاہی ہیں. وہ اس علاقے پہ قبضہ کر چکے تھے, وہاں پہ اپنا سسٹم قائم کر چکے تھے, وہاں کے غیر مسلموں سے فدیہ جو خراج ہے وہ لے چکے تھے. جب ان کو یہ ہوا, انہوں نے اسٹریٹجی بنائی کہ ہمیں علاقہ چھوڑ دینا چاہیے کیونکہ ہمیں اس وقت مقابلے نہیں کرنا کیونکہ نقصان ہو سکتا ہے. انہوں نے شہر کے مرکز میں سب لوگوں کو جمع کیا اور لوگوں کو جمع کر کے اعلان کیا کہ لوگوں, میں نے تم لوگوں سے جو جزیہ لیا تھا وہ میں تم سب کو واپس کرتا ہوں, کیونکہ اب میں علاقہ چھوڑ کر جا رہا ہوں اور ہم تمہارے حقوق کی حفاظت نہیں کر سکتے, لہٰذا اپنا جزیہ واپس لے لو. یہ کیوں کر رہے تھے؟
کیونکہ امانت کا حق ادا کرنا تھا. وہ جانتے تھے لا دین لمن لا امانت لہ، لا ایمان لمن لا امانت لہ. یہ امانت کا مفہوم ہے، یہ امانت کی اہمیت ہے، یہ امانت کا پورا کرنا ہے جو ایک مسلمان کی بنیادی صفت ہے، صفات المومنین میں سے ہے، اور یہ منافق کی نشانی ہے کہ وہ اپنی امانتوں کو ادا نہیں کرتا. تو اپنی بات ختم کرتے آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات رکھتا ہوں کہ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ. انسان نے اس امانت کو اٹھایا. اللہ تعالیٰ فرماتے وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، یہ اپنی امانتوں کو اور اپنے وعدوں کو پورا کرنے والے ہیں. تو اپنی امانتوں کو پورا کیجئے. امانتوں کو جو حقیقی مفہوم ہے اس کو سمجھیے. اس سے مراد صرف مالی امانت نہیں ہے، اس سے مراد زندگی کے تمام معاملات ہیں. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں ایسا کردار دے، ایسا ایمان دے، ایسا مومن بنائے کہ لوگ ہم سے کہیں کہ بھائی آپ ہمارے مؤتمن بن جائیں، آپ ہمارے لیے امانت سنبھال لیں، آپ جو ہے ضامن بن جائیں. یہ ایک مسلمان کی، یہ تو ہمارا معاشرہ ایسا ہونا چاہیے کہ ہمیں ہر دوسرا بندہ مل جائے کہ بھائی ذرا آپ بیٹھ کے یار فیصلہ کرا دیں. بھائی آپ کے پاس جو ہے وہ آپ کو ضامن بنائے تھے، آپ ان کی ضمانت لے لیں. آج نہ ضامن ملتے ہیں نہ ضمانت لینے والے ملتے ہیں. کس پہ اعتبار کریں گے؟ اور یہ ہمارے کردار کی عکاسی ہے. ہم سب پریشان ہیں نا، کوئی معاملہ ہو تو ہمیں اعتبار نہیں ہوتا کہ یہ شخص ہمارا پیسہ واپس دے گا یا ہمارا راز رکھ لے گا، اس کے ساتھ ہم کوئی بات کر سکتے ہیں. نہیں، آج تو یہ ہے کہ جو زبان سے الفاظ نکل گئے وہ نکل گئے، وہ آپ کے نہیں رہے. اور اسی لیے تو دیواروں کے کان ہوتے ہیں، کیونکہ امانت نہیں ہے نا. دیواروں کے کان کیوں ہیں؟ اس لیے کہ امانت نہیں ہے، ورنہ آپ دیواروں کو تھوڑی سناتے ہیں، وہ سناتی ہے آگے، بلکہ آپ کسی کو کہتے ہیں اور وہ آگے کہہ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان صفات المومنین میں سے یہ صفت بھی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں امانت دار بنائے. اللہ تعالیٰ ہمارے ارد گرد جو لوگ ہیں اللہ ان کو بھی امانت دار بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس چین و سکون کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.